میکال، قاضی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دستخط کرو بیٹا۔ بی جان کی روب دار آواز ڈرائنگ روم کی خاموشی میں گونجی۔ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی بھوجل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو کسی گہرے سوگ کا پتہ دے رہی تھی۔ میرال سفید جوڑے میں سمٹی سر جھکائے صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھیں سرخ تھیں جن میں اپنے بابا کے بچھڑنے کا دکھ جم سا گیا تھا۔ میکال کے والدین سالوں پہلے ایک کار حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور بی جان ہی اس گھر کی واحد سربراہ تھی۔ دوسری طرف میرال کا بھی اس دنیا میں اپنے بابا کے سوا کوئی نہیں تھا، اور ان کے اچانک انتقال کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ بی جان نے میرال کو تنہا چھوڑنے کے بجائے اپنے پوتے میکال شاہ سے اس کا نکاح پڑھوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح رجسٹر میکال شاہ کے سامنے کیا تو اس نے پین کو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ میکال نے ایک سرد اور غضبناک نظر اپنے سامنے بیٹھی اس سادی سی لڑکی پر ڈالی اور پھر غصے سے دانت پیستے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس نے پین اتنی زور سے چلایا کہ کاغذ پھٹتے پھٹتے بچا۔ وہ بنا کوئی بات کیے قاضی صاحب یا بی جان کی طرف دیکھے بغیر چھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رشیدہ، میرال بیٹی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، بی جان نے پاس کھڑی پرانی ملازمہ کو ہدایت دی اور خود گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ رشیدہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے میرال کا ہاتھ تھاما۔ بی بی جی، آئے چلیں۔ میرال خاموشی سے اٹھی اور رشیدہ کے ساتھ چلنے لگی۔ میکال کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر وہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر بے ترتیبی سے پڑا تھا اور وہ خود کھڑکی کے پاس کھڑا سگار پی رہا تھا۔ رشیدہ میرال کو اندر چھوڑ کر جلدی سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ چھوٹے صاحب کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اندر رکھا تو میکال ایک جھٹکے سے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تحقیر اور غصہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط کر کے میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مان لوں گا؟ اس کی بھاری اور کڑوی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ میرال نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، بس خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس کا یہ سکون میکال کو مزید مشتعل کر رہا تھا۔ بی جان کی ضد اور ان کے جذباتی فیصلوں کے آگے میں مجبور تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گاؤں سے آئی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی کو میں اپنے سٹیٹس اور اپنی زندگی میں جگہ دوں گا۔ میں اس ملک کی سب سے بڑی میڈیا اور پی آر ایجنسی کا مالک ہوں۔ میری ایک کلاس ہے، میرا ایک سرکل ہے، جہاں تم جیسی لڑکی کا کوئی کام نہیں۔ اس کمرے کے اس صوفے تک تمہاری حد ہے۔ میری زندگی اور میرے معاملات سے دور رہنا۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میکال نے انتہائی رونت سے کہا اور پھر اس کی طرف پیٹ کر کے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میرال نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ چاپ صوفے کی طرف بڑھی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کا اپنا دکھ ہی اتنا بڑا تھا کہ میکال کی یہ کڑوی باتیں اسے مزید کوئی تکلیف نہیں دے پا رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور تھکی ہوئی آنکھیں موند لی۔ اس تلخ رات کے بعد دن گزرنے لگے۔ گھر کا ماحول شدید کھنچاؤ کا شکار تھا۔ میکال نے میرال کو مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر کی ملازمہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر بی جان اور میرال بیٹھی تھی۔ میرال خاموشی سے بی جان کو ان کی دوائیاں دے رہی تھی کہ میکال تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کی نظر جیسے ہی میرال پر پڑی اس کے ماتھے پر شدید بل پڑ گئے۔ رشیدہ، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرا ناشتہ میرے اسٹڈی روم میں بھجوا دیا کرو۔ مجھے صبح صبح اپنا موڈ خراب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میکال نے میرال کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازمہ پر غصہ اتارا۔ تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے میکال، یہ میز سب کے لیے ہے اور تم یہیں بیٹھ کر ناشتہ کرو گے۔ بی جان نے روب دار لہجے میں ٹوکا۔ بی جان، میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا جسے کانٹا اور چھری پکڑنے کا کوئی شعور تک نہ ہو۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں اسے تہذیب سکھاتا پھروں۔ میکال نے حقارت سے میرال کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے کا کپ بی جان کے آگے رکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی تلخ رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔
تاکہ میکال آرام سے ناشتہ کر سکے۔ میکال اسے جاتا دیکھ کر تنزیہ مسکرایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرال نے خود کو گھر کے کاموں اور بی جان کی خدمت تک محدود کر لیا تھا۔ وہ میکال کے سامنے کم ہی آتی تھی اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتی۔ ایک دوپہر میکال غصے میں بھرا ہوا آفس سے جلدی واپس آ گیا۔ اسے کسی اہم میٹنگ کے لیے ایک پرانی فائل چاہیے تھی جو اسے مل نہیں رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں ہر چیز الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یہ گھر ہے یا کوئی کباڑ خانہ؟ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوتی۔ رشیدہ، کہاں مر گئے سب؟ وہ زور سے چلایا۔ اسی وقت میرال اسٹڈی روم کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلی فائل تھی۔ اس نے وہ فائل خاموشی سے میکال کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اور تم نے میرے اسٹڈی روم میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ میکال نے غصے سے فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے کہا۔ یہ وہی فائل ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ کل جب آپ کام کر رہے تھے تو یہ صوفے کے نیچے گر گئی تھی۔ میں نے بس اسے اٹھا کر میز پر رکھ دیا تھا۔ میرال نے انتہائی پرسکون اور دھیمے لہجے میں جواب دیا اور واپس پلٹ گئی۔ میکال چند لمحوں کے لیے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شادی کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں میکال شاہ اور میرال کے درمیان سرد مہری کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا بظاہر ناممکن لگ رہا تھا۔ آج رات میکال کی کمپنی ایک بہت بڑی کارپوریٹ پارٹی ہوسٹ کر رہی تھی جس میں فرانس سے آئے ہوئے اہم کلائنٹس کے ساتھ ایک تاریخی ڈیل سائن ہونی تھی۔ دوپہر کے وقت میکال لاؤنج میں کھڑا فون پر اپنی پی آر ٹیم سے بات کر رہا تھا۔ مجھے آج رات کی پارٹی میں کوئی کمی نہیں چاہیے۔ میڈیا کوریج بہترین ہونی چاہیے اور مسٹر پال کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رہے۔ میکال نے سختی سے ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ سامنے بی جان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا روب اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ تیاریاں تو تم بہت شاندار کر رہی ہو میکال، مگر آج رات اس پارٹی میں تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ میرال تمہارے ساتھ جائے گی اور تم اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے میڈیا اور اپنے کلائنٹس کے سامنے متعارف کرواؤ گے۔ بی جان نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا۔ کیا؟ بی جان، آپ جانتی ہیں کہ آج رات کون لوگ آ رہے ہیں؟ ملک کی سب سے بڑی ایلیٹ کلاس اور فرانسیسی بزنس مین۔ میں اس لڑکی کو وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میکال غصے سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں میکال۔ 1 مہینہ ہو گیا شادی کو۔ تمہارے بزنس سرکل اور میڈیا میں افواہیں ہو رہی ہیں کہ میکال شاہ نے شادی کر لی ہے مگر وہ اپنی بیوی کو چھپا رہا ہے۔ یہ تمہاری اپنی پی آر کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ غیر ملکی کلائنٹس فیملی ویلیوز کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں یہ تاثر دو گے کہ تمہاری ذاتی زندگی مستحکم نہیں ہے تو وہ تم پر بزنس میں کیسے اعتبار کریں گے؟ بی جان نے انتہائی ٹھوس دلیل دی۔ مگر بی جان، میں انہیں کیا جواب دوں گا کہ میری بیوی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی ہے جسے لوگوں کے سامنے 2 لفظ بولنے نہیں آتے؟ وہ وہاں جا کر کوئی بیوقوفی کرے گی اور میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ میری مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن ہے، یہ اسے بھی خاک میں ملا دے گی۔ میکال نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ وہ میری پسند ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ وہ کوئی تماشا نہیں بنائے گی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ میرال آج رات تمہارے ساتھ جائے گی، اب اور کوئی بات نہیں سننی مجھے۔ بی جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میکال غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، مگر یاد رکھیے گا بی جان، اگر اس نے وہاں میرا ذرا سی بھی بے عزتی کروائی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میکال غصے سے کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلی رات پارٹی کا اہتمام بہت شاندار تھا۔ شہر کا سب سے بڑا اور پرتعیش ہوٹل بک کیا گیا تھا جہاں میڈیا، پی آر نیٹ ورک اور کارپوریٹ دنیا کے نامور لوگ موجود تھے۔ میکال شاہ ایک سیاہ رنگ کے مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ میرال نے بی جان کے کہنے پر ایک انتہائی نفیس، سادہ مگر باوقار سا سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ میکال کے ساتھ گاڑی سے اتری تو ہر کسی کی نظریں ان پر جم گئیں۔ میرال کی سادگی میں بھی ایک ایسا عجیب سا وقار تھا اور اعتماد تھا جو اسے اس مصنوعی ہجوم میں سب سے الگ کر رہا تھا۔ پارٹی ہال میں داخل ہوتے ہی میکال نے میرال کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں بولا، تم چپ چاپ یہیں اس کونے میں کھڑی رہو۔ زیادہ کسی سے بات کر کے اپنی جہالت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہوں۔ غلطی سے بھی میرے پاس مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
میرال نے نم آنکھوں کے ساتھ محض سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی خاموشی سے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی میکال کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسے اس کی تلخ باتوں کی اب عادت سی ہونے لگی تھی۔ میکال اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھا اور اپنے غیر ملکی مہمانوں کی طرف چلا گیا جو کہ فرانس سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہونے والی یہ ڈیل میکال کی کمپنی کے مستقبل کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی تھی۔ باقاعدہ میٹنگ شروع ہوئی مگر کچھ ہی دیر بعد میکال کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مسٹر پال جو اس فرانسیسی وفد کے سربراہ تھے، انہیں انگریزی سمجھنے میں شدید دقت ہو رہی تھی اور وہ صرف اپنی مقامی فرانسیسی زبان میں ہی بات کر رہے تھے۔ میکال کا پروفیشنل ٹرانسلیٹر راستے میں ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی وجہ سے پھنس گیا تھا اور ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ مسٹر پال، ہمارا ٹرانسلیٹر راستے میں، بس چند منٹ میں پہنچ جائے گا، برائے کرم تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ میکال نے انگریزی میں انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی مگر مسٹر پال جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے مسٹر شاہ، ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ اگر آپ کو ہماری زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ہمیں آپ کی، تو ہم یہ ڈیل کیسے فائنل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے۔ مسٹر پال نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انتہائی ناراضگی سے کہا اور اٹھنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میکال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی مہینوں کی محنت اور کروڑوں کی ڈیل اس کے سامنے ضائع ہو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میرال جو دور کھڑی یہ سب بغور دیکھ رہی تھی، اس نے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اسے میکال کی پریشانی اور اس کی گرتی ہوئی ساکھ دیکھی نہیں گئی۔ وہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ میکال کا نقصان ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور انتہائی پرسکون اور پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی میکال کی طرف بڑھی۔ میکال نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ وہ اسے سختی سے گھورنے لگا کہ وہ واپس چلی جائے، مگر میرال بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس مت آنا، میکال نے دانت پیستے ہوئے دھیمی مگر غسیلی آواز میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، میرال نے انتہائی اعتماد سے مسکراتے ہوئے میکال کا بازو تھام لیا اور مسٹر پال کی طرف دیکھ کر انتہائی روانی سے فرینچ میں بات کرنا شروع کر دی۔ مسٹر پال، میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کی سخت زحمت اٹھانی پڑی۔ میرا نام میرال ہے اور میں میکال شاہ کی اہلیہ ہوں۔ ہم آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں اور میں خود آپ کو اس پروجیکٹ کی تمام تفصیلات آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میرال نے انتہائی شائستہ اور روانی سے فرینچ زبان میں بات کا آغاز کیا تو میکائل کے قدم وہیں جم گئے۔ میکال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے میرال کو دیکھ رہا تھا جو اتنے پر اعتماد اور شاندار انداز میں فرانسیسی زبان بول رہی تھی جیسے یہ اس کی مادری زبان ہو۔ وہ صرف زبان ہی نہیں بول رہی تھی بلکہ وہ میڈیا، پی آر اور مارکیٹنگ کی پیچیدہ کارپوریٹ ٹرمز کو اتنی مہارت اور نفاست سے استعمال کر رہی تھی کہ مسٹر پال کے چہرے پر موجود غصہ اور الجھن چند ہی سیکنڈز میں ایک خوشگوار حیرت میں بدل گئی۔ اوہ مسز شاہ، یہ تو بہت ہی شاندار بات ہے، آپ اتنی بہترین فرینچ بولتی ہیں، یہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت خوشگوار سرپرائز ہے۔ مسٹر پال نے فرینچ میں خوشگوار لہجے میں جواب دیا اور اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گئے۔ بہت شکریہ مسٹر پال، دراصل میرے شوہر کی کمپنی آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور منافع بخش ڈیل لائے گی، بس زبان کے فرق کی وجہ سے تھوڑی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ میں آپ کو اس کانٹریکٹ کے وہ تمام اہم نکات سمجھا دیتی ہوں جو آپ کی کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں بے پناہ اضافہ کریں گی۔ میرال نے اتنے باوقار اور پروفیشنل انداز میں گفتگو کی، وہاں کھڑے دوسرے لوگ اور وفد کے باقی ممبران بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میکال بالکل ایک مجسمے کی طرح بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا اور اس کے کانوں میں جیسے سینٹیاں بج رہی تھیں۔ وہ لڑکی جسے وہ 1 مہینے سے جاہل گوار اور ان پڑھ سمجھ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا، وہ آج اس کی کمپنی کے سب سے بڑے اور اہم کلائنٹس کے ساتھ اس کے برابر کھڑی ان کی زبان میں اتنے عبور سے بات کر رہی تھی۔ میرال نے نہ صرف ڈیڈ لاک ختم کیا بلکہ اپنی ذہانت اور کاروباری سوجھ بوجھ سے مسٹر پال کو اس قدر قائل کر لیا کہ انہوں نے تمام شرائط مانتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے ڈیل پر دستخط کرنے کی حامی بھر لی۔
پارٹی میں موجود ہر شخص میرال کی اس قابلیت، اعتماد اور ذہانت کو سراہ رہا تھا۔ بی جان کا کیا ہوا فیصلہ آج میکال کے سامنے ایک بہت بڑی اور کڑوی حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ مسٹر پال نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر میرال سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر شاہ، آپ واقعی بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کو اتنی ذہین، باوقار اور قابل شریک حیات ملی ہے۔ اس ڈیل کا سارا کریڈٹ یقینی طور پر آپ کی بیوی کو جاتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں، مسٹر پال نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرال کی طرف دیکھ کر احترام سے سر کو خم کیا۔ میکال نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر اندر سے اس کا سارا بے جا غرور، اس کی ساری کھوکھلی انا پیروں تلے کچلی جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی میرال کو دیکھا، جو ابھی بھی اسی خاموشی اور وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی جیت کی چمک یا تکبر نہیں تھا کہ اس نے آج میکال کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ وہ بس ایک فطری عمل کے تحت اس کی مدد کے لیے آگے آئی تھی۔ پارٹی کے اختتام کا میکال کا ذہن ہزاروں سوالوں میں الجھا رہا، مگر وہ کسی سے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد ہوٹل کے شاندار اور روشن راہداریوں سے گزرتے ہوئے میکال خاموشی سے آگے چل رہا تھا اور میرال انتہائی پرسکون اور باوقار انداز میں اس کے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ ہوٹل کے باہر آ کر ڈرائیور نے احترام سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میکائل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سختی سے منع کر دیا۔ تم جاؤ، میں گاڑی خود ڈرائیو کروں گا آج۔ میکال نے ڈرائیور سے چابیاں لیتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر بھوجل آواز میں کہا۔ میرال نے ہلکی سی حیرانی سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میکال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی ہوٹل کی پارکنگ سے نکل کر شہر کی کھلی اور سنسان سڑکوں پر آ گئی۔ گاڑی کے اندر ایک انتہائی بھاری اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پچھلے ایک مہینے سے ان کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں ہزاروں سوال الجھنیں گونج رہی تھیں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار کنکھیوں سے میرال کو دیکھتا، جو انتہائی سکون سے کھڑکی کے شیشے سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میکائل کا غرور اسے سوال کرنے سے روک رہا تھا، مگر اندر کا تجسس اور ایک عجیب سی بے چینی اسے بری طرح مارے جا رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون۔ بالآخر آدھے راستے میں میکائل کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روک دی۔ میرال نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ میکائل، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میرال نے انتہائی نیچرل اور نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اور جب تک تم مجھے اس کا جواب نہیں دو گی میں شاید گاڑی آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ میکائل نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ پوچھیں، کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میرال نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ وہ فرانسیسی زبان، وہ تم نے اتنی روانی سے کیسے بولی؟ اور وہ میڈیا کی کارپوریٹ ٹرمز اور بزنس کی پیچیدہ اصطلاحات، ایک گاؤں کی عام سی لڑکی کو یہ زبان اور یہ بزنس ٹرمز کیسے پتہ ہو سکتی ہے؟ تم نے مسٹر پال کو جس طرح قائل کیا وہ میری پوری پروفیشنل PR ٹیم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میکال کی آواز میں ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ میرال نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک گہری سانس لی اور پھر اپنا رخ مکمل طور پر میکائل کی طرف کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو میکائل کو اندر تک شرمندہ کر رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہوں میکائل؟ میرال کی آواز انتہائی دھیمی مگر واضح تھی۔ آپ نے خود ہی میرے بارے میں ایک رائے قائم کر لی تھی، اور آپ کو اپنے اس فیصلے پر، اپنی سوچ پر اتنا غرور تھا کہ آپ نے کبھی مجھ سے جاننے کی زحمت ہی نہیں کی۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میکائل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ سفارتکار تھے، وہ ایک ڈپلومیٹ تھے، اور ان کی جاب کی نیچر ایسی تھی کہ ان کی پوسٹنگ ہمیشہ یورپ کے مختلف ممالک میں ہوتی رہی ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابا کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے میری آدھی سے زیادہ زندگی یورپ کے ہاسٹلز اور بورڈنگ سکولز میں گزری ہے۔ میں نے پیرس سے اپنی تعلیم کی شروعات کی تھی، اس لیے فرینچ میری دوسری زبان کی طرح ہے، اور جہاں تک بات ان کارپوریٹ ٹرمز اور بزنس کی باتوں کی ہے تو میری ماسٹرز کی ڈگری انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے۔
میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ میرال کی ہر بات میکائل کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ شخص جو اسے پچھلے 1 مہینے سے جاہل، گوار اور ان پڑھ کہہ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا، اسے تانے دے رہا تھا، آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی بیوی تعلیمی اور ذہنی قابلیت میں اس سے کہیں زیادہ آگے اور باشعور ہے۔ لیکن تم تو گاؤں میں رہتی تھی بی جان، تم مجھے اسی گاؤں سے لے کر آئی تھی جہاں تم سب کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے تمہارا رہن سہن بالکل گاؤں والا تھا۔ میکال نے ہکلاتے ہوئے اپنی الجھن بیان کی۔ ہاں، میں گاؤں میں رہتی تھی کیونکہ بابا کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی آبائی زمینوں اور گاؤں کے سکون سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی شہروں کے شور اور غیر ملکوں کے سفر میں گزار دی تھی، اس لیے وہ آخری وقت میں اپنے گاؤں کی اسی حویلی میں رہنا چاہتے تھے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے، اور آپ کو شاید معلوم نہیں میکائل، وہ زمینیں، وہ باغات اور وہ حویلی جس کی اب میں اکلوتی وارث ہوں۔ یہ سن کر میکائل کا چہرہ مکمل طور پر فق پڑ گیا۔ اس کے اندر شدید شرمندگی اور خفت کا احساس جاگ اٹھا۔ اس نے کتنی بار ڈائننگ ٹیبل پر، کمرے میں، سب کے سامنے میرال کو اس کے سٹیٹس اور غریبی کے تانے دیے تھے۔ آج وہ ساری باتیں اسے اپنے ہی منہ پر پڑھتی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا میرال؟ تم چاہتی تو پہلے ہی دن سب بتا سکتی تھی۔ تم نے میرے اتنے تانے کیوں سہے؟ تم چپ چاپ میری ہر تلخ بات کو کیوں برداشت کرتی رہی؟ اگر تم اتنی ہی خود مختار، پڑھی لکھی اور امیر ہو تو تم نے اس نکاح کے لیے حامی ہی کیوں بھری؟ میرال نے نظریں جھکا لی اور اس کی آنکھوں میں ایک دکھ بھری چمک ابھر آئی۔ کیونکہ رشتے دولت یا ڈگریوں سے نہیں تولے جاتے میکائل، اور کچھ وعدے انسان کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرال نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور اپنا رخ واپس کھڑکی کی طرف کر لیا۔ رات کی تاریکی میں سڑک کے کنارے لگی روشنیاں پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھیں، مگر میرال کا ذہن اس گاڑی اور اس سڑک سے نکل کر ماضی کی ان پگ ڈنڈیوں پر بھٹکنے لگا تھا جب وہ حویلی کے خاموش دالان میں اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دن آج بھی اس کی یادوں میں اتنے ہی تازہ تھے جیسے کل ہی بات ہو۔ گاؤں کی وہ بڑی سی آبائی حویلی جس کے دالان میں ہمیشہ ایک پرسکون خاموشی کا راج رہتا تھا، ان دنوں وہاں ایک عجیب سی اداسی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ میرال کے والد کو کینسر تشخیص ہوا تھا، اور وہ بھی آخری سٹیج کا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اور اس کے بابا نے ہسپتال کے ٹھنڈے کمروں کے بجائے اپنے آخری دن حویلی کے اسی کمرے میں گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی جہاں ان کی بچپن کی یادیں بستی تھیں۔ میرال دن رات ان کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی دنیا اس کے بابا کے گرد گھومتی تھی، اور اب وہ دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی تھی۔ ایک دوپہر حویلی کے صحن میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے بی جان اتری۔ بی جان اور میرال کی والدین صدیقی صاحب کی بہت پرانی اور گہری واقفیت تھی، جس کی وجوہات سے میرال بھی پوری طرح آگاہ نہیں تھی۔ بی جان سیدھا میرال کے بابا کے کمرے میں گئی۔ میرال ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی، مگر جب وہ ٹرے لے کر کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور وہ وہیں کھڑی ان کی باتیں سننے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں ایک باپ کی حیثیت سے بہت مجبور اور بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ بابا کی آواز انتہائی کمزور اور کھانسی سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے جان بھی حاضر کر دوں گی۔ آپ کا ہم پر جتنا حق ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ بی جان کی آواز میں شدید احترام اور ایک عجیب سا دکھ تھا۔ بی جان، نہیں، مجھے اپنی بچی کا مستقبل محفوظ چاہیے۔ صدیقی صاحب نے رک رک کر کہا۔ میری بچی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میرے بعد میری بچی کا اس دنیا میں کوئی سرپرست نہیں۔ اس کی ماں اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی، اور میں نے اسے ہاسٹلز میں رکھ کر پالا ہے۔ وہ بظاہر بہت پر اعتماد اور پڑھی لکھی ہے، مگر اندر سے اتنی ہی تنہا اور معصوم ہے۔ میرے جانے کے بعد یہ دنیا، یہ رشتہ دار، اس اکیلی لڑکی اور اس جائیداد کو نوچ کھائیں گے۔
کیا آپ میری بچی کو اپنی پناہ میں لیں گی؟ کیا آپ اسے وہ تحفظ دے سکتی ہیں جو ایک باپ دیتا ہے؟ میرال کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے بابا اپنے آخری وقت میں بھی اپنی تکلیف بھول کر صرف اس کے لیے فکر مند تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ میرال صرف آپ کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ میں اسے صرف اپنی پناہ میں نہیں لوں گی، بلکہ میں اسے اپنے گھر کی عزت اور اپنی آنکھوں کا تارا بناؤں گی۔ بی جان نے انتہائی مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، میں میرال کا نکاح اپنے پوتے میکال سے کروں گی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اسے وہاں وہ سب عزت ملے گی جس کی وہ حقدار ہے۔ مگر بابا نے کھانستے ہوئے پریشانی سے کہا تھا، میں نے سنا ہے آپ کا پوتا میکائل بہت غصے والا اور اپنی ذات میں مگن انسان ہے۔ میری میرال بہت سیدھی اور خاموش طبع لڑکی ہے۔ کیا وہ اس سب کے ساتھ نبھا کر پائے گی؟ کہیں میری بچی کی زندگی مزید مشکل نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی بچی کی خوشی عزیز ہے۔ میرال جو باہر کھڑی تھی وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بی جان نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، مگر بی جان کا اگلا جواب وہ تھا جس نے میرال کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا۔ اس کا غرور ہی تو توڑنا ہے بھائی صاحب۔ بی جان کی آواز میں ایک عجیب سی دانائی اور دور اندیشی تھی۔ میکال برا انسان نہیں ہے، بس اسے اپنی دولت اور سٹیٹس کا زوم ہو گیا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی، اسے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ ظاہری چمک دمک کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ میرال کی وہ خاموشی، اس کا وہ باوقار رویہ اور اس کی اعلیٰ تربیت میکال کے اندر کے اس جھوٹے تکبر کو ختم کر دے گی اور اسے ایک مکمل اور بہترین انسان بنا دے گی۔ میرال ہی وہ واحد لڑکی ہے جو میکال کو سنبھال سکتی ہے اور اسے زندگی کی اصل حقیقت سے روشناس کروا سکتی ہے۔ یہ نکاح میرے گھر اور میرے بچے دونوں کے لیے ایک رحمت ثابت ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بابا نے یہ سن کر سکون کی سانس لی تھی اور ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ میرال نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ایک گہری سانس لے کر چہرے پر سکون طاری کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بابا کی اس آخری فیصلے پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھائے گی اور بی جان کے اس مان کو کبھی نہیں توڑے گی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد میکال کی ہر تلخ بات، ہر زیادتی اور ہر تانے کو وہ انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ سہتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی لفظوں سے نہیں بلکہ صبر اور عمل سے جیتی جانی ہے۔ گاڑی کے رکنے کے ہلکے سے جھٹکے نے میرال کو ماضی کی ان گہری یادوں کے حصار سے باہر نکال دیا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور دیکھا کہ گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی تھی اور میکال انجن بند کر رہا تھا۔ سفر کب ختم ہوا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ میکال نے خاموشی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی، مگر اس سے پہلے کہ میرال دروازہ کھول کر باہر نکل دی، میکال جلدی سے گاڑی سے اترا، گھوم کر دوسری طرف آیا اور اس نے میرال کی طرف کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی حرکت تھی، مگر میکال شاہ جیسے مغرور انسان کی طرف سے یہ عمل اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھی کہ اس کے اندر کے تکبر کی دیواریں اب ریت کی طرح گرنا شروع ہو چکی تھیں۔ میرال نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر آ گئی۔ میکال اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ آج اس کی نظروں میں وہ پہلے والی تحقیر اور سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قسم کا پچھتاوا اور ایک ان کہیں سی معافی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی انا کہاں اسے کچھ کہنے دیتی۔ میرال نے ایک انتہائی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور خاموشی سے گھر کے مین دروازے کی طرف چل دی۔ میکائل وہیں کھڑا دیر تک اس کے باوقار قدموں کو دیکھتا رہا۔ اس رات کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموش تبدیلی آ گئی تھی۔ میکائل کا وہ بات بات پر چڑچڑانا اور طنز کرنا مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب اکثر ڈائننگ ٹیبل یا لاؤنج میں میرال کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا، جیسے اسے نئے سرے سے جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان کے درمیان سرد مہری تو ٹوٹ چکی تھی، مگر گفتگو کی شروعات کرنے میں دونوں ہی ہچکچا رہے تھے۔ ایک شام میکائل اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ وہ ایک فرانسیسی کمپنی کے کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا اور ایک خاص کلاس اس کے سمجھ سے باہر تھی۔
اس نے کئی بار اسے پڑھا، پھر کچھ سوچ کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور صوفے کی طرف دیکھا جہاں میرال اپنی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میکائل نے ہلکا سا گلا کھنکارا۔ میرال میرال نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ وہ دراصل یہ کلائنٹس کی ایک ای میل ہے اور اس میں ایک کلاس کافی الجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ اگر تم مصروف نہیں ہو تو ذرا دیکھ لو گی؟ میکائل نے قدرے جھیپتے ہوئے کہا۔ مصروف تو نہیں تھی، لائیں دکھائیں کیا مسئلہ ہے؟ میرال نے کتاب سائٹ پر رکھتے ہوئے انتہائی نارمل اور عام سے انداز میں کہا۔ میکائل اٹھ کر اس کے پاس صوفے پہ آیا اور لیپ ٹاپ اس کی طرف کر دیا۔ میرال نے بغیر ای میل پڑھی اور چند لمحوں بعد ہلکا سا مسکرائی۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے بس الفاظ گھما کر لکھے ہیں تاکہ امپورٹ ڈیوٹی کا سارا بوجھ قانونی طور پر آپ کی کمپنی پر آ جائے۔ آپ اپنی جوابی ای میل میں میوچل ایگریمنٹ اینڈ شیئرڈ لائبلٹی کی شرط رکھ دیں تو یہ کلاس خود بخود نیوٹرل ہو جائے گی۔ میرال نے انتہائی سادہ الفاظ میں پیچیدہ بات سلجھا دی۔ اس کی اتنی شستہ اور پروفیشنل بات سن کر میکائل دل ہی دل میں اس کی کاروباری سوجھ بوجھ کو سراہائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے چہرے پر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ لانے پر ہی اکتفا کیا۔ شکریہ، میں ابھی لیگل ٹیم کو یہی فارورڈ کر دیتا ہوں۔ میکائل نے لیپ ٹاپ واپس لیتے ہوئے کہا، مگر وہ وہاں سے گیا نہیں۔ وہ وہیں صوفے کے ہتھے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے تم جو کتاب پڑھ رہی ہو، اس کا موضوع کیا ہے؟ میکائل نے یوں نہیں بات کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھا۔ یہ مڈل ایسٹ کی ہسٹری اور وہاں کے ڈپلومیٹک کرائسس پر ہے، بابا کی کلیکشن میں سے لائی تھی۔ میرال نے کتاب کا سروورق دکھاتے ہوئے کہا۔ انٹرسٹنگ، مجھے لگتا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں صرف فکشنز یا رومانس پڑھنا پسند کرتی ہیں۔ میکائل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، فکشن اپنی جگہ اچھا ہے، مگر جو کہانیاں اور الجھنیں حقیقت میں دنیا کے نقشے پر چل رہی ہیں، ان سے زیادہ دلچسپ کچھ نہیں ہوتا۔ میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس چھوٹی سی بات سے ان دونوں کے درمیان ایک طویل گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میکائل وہیں واپس رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ان دونوں کے درمیان انٹرنیشنل افیئرز، کارپوریٹ دنیا اور مختلف ممالک کی پالیٹکس پر بحث شروع ہو گئی۔ میرال کے پاس ہر بات کا ایک انتہائی منطقی اور مضبوط جواب ہوتا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک کبھی کسی بات پر اتفاق کرتے تو کبھی ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے۔ میکائل کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ کسی کے ساتھ محض بیٹھ کر باتیں کرنا کس قدر پرسکون اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ میرال کی باتیں اتنی سلجھی ہوئی ہوتی تھیں کہ میکائل کا دل ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گفتگو ختم کرے۔ باتوں باتوں میں رات کافی بیت چکی تھی، گھڑی پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرال نے اچانک وقت پر نظر ڈالی تو چونک گئی۔ اوہ، رات کے 2 بج گئے اور آپ کو صبح جلدی آفس بھی جانا ہے۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے ہمیں، ورنہ صبح آپ کو میٹنگز خراب ہوں گی۔ میرال نے کتاب اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر پڑا اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ میکائل جو ابھی تک باتوں کے سحر میں تھا، اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے میرال کو صوفے پر لیٹنے سے روکا۔ 1 منٹ، تم صوفے پر کیوں جا رہی ہو؟ میرال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو اور کہاں جاؤں، 1 مہینے سے یہیں سو رہی ہوں میں۔ وہ 1 مہینے پہلے کی بات تھی، اب تم صوفے پر نہیں سوگی۔ میکائل نے نظریں چراتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ مگر ایک کیوٹ سی ضد کے ساتھ کہا، موسم بدل رہا ہے اور وہ صوفہ بالکل آرام دہ نہیں ہے، تم بیڈ پر سوگی، میں کاؤچ پر ایڈجسٹ کر لوں گا۔ میرال ہلکا سے مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں میکائل، مجھے اب عادت ہو گئی ہے، آپ کو خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا میرال، بتا رہا ہوں۔ میرال نے ہلکے سے تحکمانہ مگر انتہائی نرم لہجے میں اسے ٹوکا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم بیڈ پر سوگی تو مطلب بیڈ پر سوگی، بحث مت کرو اور جاؤ یہاں۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ایک انکہی فکر اور ایک عجیب سی اپنائیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مزید ضد کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ کی طرف آ گئی۔ میکائل نے ایک گہری سکون سانس لی اور خود صوفے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کی بتیاں بجھ گئیں مگر دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بلکہ ایک مسکراہٹ تھی جو اندھیرے میں بھی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ اگلے ہفتے میکائل کی کمپنی میں ایک بہت اہم انٹرنیشنل وفد آنے والا تھا۔ مسٹر پال اپنے ساتھ فرانس سے ایک نئی اور انتہائی خوبرو ڈائریکٹر مسٹر لیون کو بھی لائے تھے۔ صبح میکائل تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو میرال بیجان کے پاس بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔
میکال آج بہت فریش لگ رہا تھا۔ میرال تم آج میرے ساتھ آفس جا رہی ہو؟ میکال نے اپنی گھڑی پہنتے ہوئے انتہائی نارمل انداز میں کہا۔ میرال نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور حیرت سے بولی، آفس؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مسٹر پال فائنل کانٹریکٹ سائن کرنے آ رہے اور انہوں نے خاص طور پر درخواست کی ہے کہ تم اس میٹنگ میں موجود ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ڈیل ممکن ہوئی ہے۔ میکال نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی مجھے اس میٹنگ میں تمہاری ضرورت ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرال نے بی جان کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میرال اسبات میں سر ہلا کر تیار ہونے چلی گئی۔ میٹنگ روم میں فضا کافی خوشگوار اور پروفیشنل تھی۔ میرال میکال کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مسٹر لیون جو کہ فرانسیسی ڈائریکٹر تھے، ان کی نظریں بار بار میرال کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میرال نے جس ذہانت، اعتماد اور روانی سے فرینچ میں میٹنگ کے دوران کلازز پر بحث کی، تو مسٹر لیون کو حد سے زیادہ متاثر کر گیا۔ میٹنگ بہت کامیابی سے ختم ہوئی اور سب لوگ کھڑے ہو کر آپس میں فرینک گپ شپ کر رہے تھے۔ مسٹر لیون مسکراتے ہوئے چل کر میرال کے بالکل پاس آ گئے۔ مسز شاہ، آپ کی خوبصورتی اور ذہانت کا جو ذکر مسٹر پال نے کیا تھا، آپ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ آپ کی فرینچ کا لہجہ بالکل ایسا جیسے آپ نے پیرس کی گلیوں میں زندگی گزاری ہو۔ مسٹر لیون نے فرینچ زبان میں انتہائی فرینک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور بات کرتے ہوئے میرال کے قدرے قریب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میرال نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے رسمی سی مسکراہٹ دی اور انتہائی باوقار لہجے میں بولی، شکریہ مسٹر لیون، مجھے خوشی ہے کہ ہماری ڈیل کامیابی سے طے پا گئی اور آپ لوگ مطمئن ہیں۔ کیا ہم اس میٹنگ کے بعد کہیں باہر کافی پی سکتے ہیں؟ مجھے پیرس کے کلچر اور لٹریچر پر آپ سے مزید بات کر کے واقعی بہت خوشی ہوگی۔ آپ جیسی ذہین خاتون کی کمپنی میرے لیے باعث اعزاز ہوگی۔ مسٹر لیون نے میرال کو مزید متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پیشکش کی۔ میکال جو کچھ فاصلے پر کھڑا مسٹر پال سے بات کر رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل میرال اور لیون پر تھیں۔ وہ فرینچ اتنی روانی سے سمجھ تو نہیں پا رہا تھا، مگر مسٹر لیون کا میرال کے اتنے قریب کھڑا ہونا، اس کا وہ مسکراتا ہوا انداز اور میرال کا پیچھے ہٹنا میکال کے اندر حسد کی ایک شدید آنکھ بھڑکا رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی میرال کو کسی محفل میں اپنے نام کے ساتھ لانا پسند نہیں کرتا تھا، آج کسی دوسرے مرد کی نگاہیں اور اس کا میرال سے یوں بے تکلف ہونا رتی برابر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی چیز پر حق جتا رہا ہو۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میکال نے مسٹر پال سے مسکرا کر سر ہلایا اور انتہائی پروفیشنل، مضبوط اور ایک مکمل الفا انداز میں چلتا ہوا سیدھا مسٹر لیون اور میرال کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک بہترین اور پر اعتماد مسکراہٹ سجا رکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں مسٹر لیون کے لیے ایک واضح اور سخت وارننگ تھی۔ Excuse me, Mr. Paul and Mr. Levin. My wife have some personal files to review right now. We have to leave. میکال نے انتہائی روبدار، پرسکون اور سنجیدہ انگلش میں کہا، اور مسٹر لیون کو حیران چھوڑ کر میرال کا بازو نرمی مگر مضبوطی سے تھام لیا۔ مسٹر لیون بس گڑبڑا کر انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ میکال نے کسی کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور میرال کا بازو تھامے اسے ساتھ لے کانفرنس روم سے باہر آ گیا۔ اس کی گرفت میرال کے بازو پر اتنی ہی مضبوط اور پوزیسو تھی جتنی ایک محافظ کی اپنی سب سے قیمتی متاع پر ہوتی ہے۔ میرال نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں، بس خاموشی سے اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی رہی۔ ایلیویٹر میں بھی ایک عجیب سی بھاری خاموشی رہی، بس میکال کی تیز سانسیں اس کے اندر چلنے والے طوفان کی چغلی کھا رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر میکال نے خود آگے بڑھ کر میرال کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرال کے بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ہوٹل سے باہر سڑک کی طرف موڑ لی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول کافی کشیدہ تھا۔ میکال کا جبڑا سختی سے بھنجا ہوا تھا اور وہ مسلسل سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ میرال سے اب مزید خاموش نہ رہا گیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ درست کرتے ہوئے اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کیا اور میکال کی طرف دیکھا۔ کون سی پرسنل فائلز تھی میکال جو مجھے اپنی ریویو کرنی تھی؟ میرال نے انتہائی معصومیت مگر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔
میکال نے گاڑی کی بریک پر زور دیا اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک لیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹائے اور پوری طرح میرال کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور شدید پوزیسونیس تھی۔ فائلز کا تو پتہ نہیں میرال، مگر مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی قابلیت اور خوبصورتی پر اتنی گہری نظر ڈالے۔ میکال کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ تم صرف میری بیوی ہو میرال، اور صرف میری ہو۔ میں اپنی کسی بھی چیز میں ذرا سے بھی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ان کے درمیان ہونے والا پہلا باقاعدہ اور شعوری رومانوی اعتراف تھا۔ میرال نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر حیا کی ایک لالی دوڑ گئی اور اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میکال نے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھا کر میرال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے انگوٹھے نے نرمی سے میرال کی انگلیوں کو سہلایا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے اور کب ہوا، مگر اب تم میری عادت بن چکی ہو۔ وہ لیون جس طرح تم سے فرینک ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے… خیر، بس تم آئندہ ایسے لوگوں سے دور رہو گی۔ میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے اپنا حق جتایا۔ میں تو دور ہی تھی میکال، وہ تو بس ایک فارمل سی گفتگو تھی۔ میرال نے دھیمی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، بس جو میں نے کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ میکال نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا اور پھر گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر دی۔ باقی کا سارا سفر ایک انتہائی خوبصورت رومانٹک اور خاموش احساس کے سائے میں گزرا۔ میکال کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے میرال کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ رومانٹک اور لائٹ موڈ برقرار رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میکال نے میرال کو کمرے میں بیٹھنے کا کہا اور خود کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 2 مگ کافی کے لیے واپس آیا۔ یہ میرال کے لیے ایک بہت خوشگوار حیرت تھی کہ میکال شاہ، جسے پانی کا گلاس بھی ہاتھ میں چاہیے ہوتا تھا، آج اس کے لیے خود کافی بنا کر لایا تھا۔ یہ لیں، امید ہے آپ کی بنائی ہوئی چائے جتنی بری نہیں ہوگی۔ میکال نے جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ میری چائے بالکل بری نہیں ہوتی، وہ تو آپ کا موڈ ہی ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ میرال نے مگ پکڑتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں کافی دیر تک ٹیرس پر بیٹھے کافی پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ میکال نے اسے اپنے بچپن کی شرارتیں بتائیں اور میرال نے ہاسٹل کے قصے سنائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنا مگن تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میکال کو لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ تم سو جاؤ میرال، مجھے اسٹڈی روم میں کچھ پرانی فائلز دیکھنی ہے۔ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو دادا جان کے زمانے کے کچھ پراپرٹی پیپرز نکالنے ہیں۔ میکال نے میرال کو بیڈ پر لٹا کر اس پر چادر اڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر مت کیجیے گا اور مت جاگیے گا۔ میرال نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ میکال اسٹڈی روم میں آ کر الماری کے نچلے خانے سے کچھ پرانے باکس نکالنے لگا۔ یہ وہ باکس تھے جنہیں سالوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ دادا جان کے انتقال کے بعد ان کی ذاتی کاغذات یہی محفوظ کر دیے گئے تھے۔ میکال نے ایک پرانا بریف کیس کھولا تو اس میں سے پراپرٹی کے کاغذات کے ساتھ ساتھ ایک پرانی چمڑی کی ڈائری اور کچھ اسٹامپ پیپرز ملے۔ اس نے تجسس کے مارے وہ ڈائری کھول لی۔ ڈائری کے صفحات زد ہو چکے تھے اور لکھائی کافی مدھم تھی۔ یہ دادا جان کی ذاتی ڈائری تھی۔ میکال اسے یوں نہیں ورق در ورق پلٹنے لگا، مگر اچانک ایک صفحے پر لکھے ہوئے نام نے اس کی نظریں جکڑ لیں۔ وہ میرال کے بابا صدیقی صاحب کا نام تھا۔ میکال نے چونک کر وہ تحریر پڑھنا شروع کی۔ آج اگر صدیقی صاحب میری مدد نہ کرتے تو شاہ ایمپائر مکمل طور پر دیوالیہ ہو جاتا اور ہماری عزت بازاروں میں نیلام ہو رہی ہوتی۔ آج کی اس مشکل گھڑی میں جب سب رشتہ دار اور دوست ہاتھ چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنی تمام آبائی زمینیں اور حویلی گروی رکھ کر مجھے وہ قطعی رقم دی ہے جس سے میں اپنا بزنس دوبارہ کھڑا کر سکا ہوں۔ یہ وہ قرض ہے جو میں تا حیات نہیں چکا سکتا۔ ہماری سلطنت، ہماری دولت اور ہماری ساری عزت آج سے ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی موقع ملا میں ان کا یہ احسان ضرور اتاروں گا۔ میکال کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بے یقینی سے ان اسٹامپ پیپرز کو دیکھنے لگا جو ڈائری کے اندر موجود تھے۔ وہ شخص، وہ مغرور میکال شاہ، جس کی بادشاہت پر
جس کے اسٹیٹس پر اسے اتنا غرور تھا، آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس سب کی بنیاد تو میرال کے باپ کے احسان پر رکھی گئی تھی۔ اسے وہ سارے دن، وہ سارے تانے یاد آنے لگے جو اس نے میرال کو دیے تھے۔ تم گاؤں کی ایک ان پڑھ لڑکی ہو، تمہارا اور میرا کیا جوڑ، میرے پاس اتنا اسٹیٹس ہے۔ یہ ساری باتیں اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جس باپ کی دولت اور پیسوں پر اس کی ایمپائر کھڑی تھی، وہ اسی باپ کی بیٹی کو جاہل کہہ کر ٹھکراتا رہا تھا۔ یہ کیسا کڑوا اور خوفناک سچ تھا جس نے میکال کے اندر تک کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی اور وہ وہیں کرسی پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ وہ شخص جسے وہ حقیر سمجھتا تھا، وہ اصل میں اس کا محسن تھا۔ میکال کی آنکھوں میں شدید ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رک سکا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سیدھا کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میرال اب پوری طرح سوئی نہیں تھی، بس آنکھیں موندے لیتی تھی۔ میکال سیدھا جا کر بیٹھ کی سائڈ پر میرال کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر میرال چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے میکال کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شدید کرب تھا۔ میکال نے آگے بڑھ کر میرال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ کیا وہ میکال، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے آپ کا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرال نے بے چینی سے اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ میں صرف مغرور نہیں تھا میرال، میں ایک اندھا، جاہل اور احسان فراموش انسان تھا۔ میکال کی آواز رند گئی اور اس کے آنسو میرال کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میکال، پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ میرال نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے آج اسٹڈی روم سے دادا جان کی پرانی ڈائری اور کاغذات ملے ہیں۔ مجھے سب پتہ چل گیا میرال، مجھے پتہ چل گیا کہ شاہ ایمپائر کی بنیاد تمہارے بابا کے پیسوں اور ان کے احسان پر رکھی گئی تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی زمینیں گروی رکھ کر ہمارے خاندان کی عزت بچائی تھی، اور میں کیسا گھٹیا انسان تھا جو اسی کی بیٹی کو، اپنے محسن کی بیٹی کو تانے دیتا رہا، اس کی تذلیل کرتا رہا۔ میکال کا گلا جذبات سے رندھا ہوا تھا۔ وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ اس نے میرال کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ تم نے میرے ہر طنز کو، ہر کڑوی بات کو خاموشی سے سہا میرال۔ حالانکہ تم چاہتی تو اسی دن ایک پل میں میری اوقات مجھے یاد دلا سکتی تھی، مجھے بتا سکتی تھی کہ جس محل میں میں بیٹھا غرور کر رہا ہوں وہ تمہارے باپ کی وجہ سے بچا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرال، مجھے اپنی اس خاموشی سے مزید مت مارو، میں تمہارے اس ضرف کے آگے بہت چھوٹا ہو گیا ہوں۔ میرال کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس سے میکال کی یہ حالت اور یہ ٹوٹنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور میکال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ کیا ہو گیا آپ کو اچانک؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے میکال، جو ہوا سو ہوا، بس اب وہ وقت بیت گیا ہے اور اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے نا؟ میرال نے انتہائی محبت اور نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں میرال، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ اتنی آسانی سے معاف کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ مجھے بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ خود کو یوں مت کوسے میکال، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرال مسکرائی اور اس نے آگے بڑھ کر میکال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میکال نے بھی اپنے بازو اس کے گرد حصار میں باندھ لیے۔ سارے شکوے، ساری غلط فہمیاں، سارا درد اور وہ ساری انا جو ایک مہینے سے ان کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی، اس ایک لمحے میں ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون میں کھو گئے تھے، اور آج میکال کو سچے دل سے احساس ہو گیا تھا کہ میرال جیسی لڑکی واقعی اس کی زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس رات کے بعد جیسے میکال شاہ کی پوری شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ شخص جس کے ماتھے پر ہمیشہ غرور اور غصے کی شکنیں رہتی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون آ گیا تھا۔ وہ جو کبھی میرال کی موجودگی سے کتراتا تھا، اب سائے کی طرح اس کے آس پاس رہنے لگا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ میرال کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آئی تو میکال جو پہلے ہی میز پر بیٹھا تھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے میرال کے لیے اپنے بالکل ساتھ والی کرسی پیچھے کھینچی۔ بی جان اور بیگم شیرین نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔
میرال تم بیٹھو، میں چائے خود ڈال لیتا ہوں، میکال نے انتہائی نرمی سے کہا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی۔ ارے نہیں میکال، میں کر لیتی ہوں، میرال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے سب کے سامنے میکال کا یہ انداز نیا نیا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا تم بیٹھو، تم سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو، کم از کم ناشتہ تو سکون سے کیا کرو۔ میکال نے مسکراتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ بی جان کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا فیصلہ آج پوری طرح درست ثابت ہو گیا ہے۔ میرال نے جھینپ کر نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل میں ایک میٹھی سی خوشی دوڑ رہی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خاموش محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ میکال اب میرال کے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھانے لگا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرال کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ وہ اکثر شام کو جلدی گھر آ جاتا اور اگر میرال کچن میں ہوتی تو وہیں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا اور اس سے باتیں کرنے لگتا۔ ایک رات میرال بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی کوئی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں پوری طرح مگن تھی۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی اور خاموشی کا راج تھا۔ میکال شاور لے کر باتھ روم سے باہر آیا۔ وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا جب اس کی نظر میرال پر پڑی جو کتاب میں گم تھی۔ میکال کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اچانک میرال کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میکال؟ میں اتنے اہم چیپٹرز پر تھی۔ میرال نے حیرانی سے کہا اور کتاب واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کتابیں اب تمہیں دن میں پڑھنی ہوں گی میرال، جب میں کمرے میں ہوں تو تمہاری ساری توجہ صرف مجھ پر ہونی چاہیے۔ میکال نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کتاب دور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خود بیڈ پر لیٹ کر اپنا سر میرال کے سرہانے کے بالکل پاس رکھ دیا۔ آپ نا بہت ضدی ہو گئے، پتہ ہے آپ کو، میرال نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ ضدی تو میں ہمیشہ سے ہی تھا، بس اب ضد کی وجہ بدل گئی ہے، میکال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی گہری آواز میں کہا۔ سارا دن آفس کے کاموں اور میٹنگز میں میرا دماغ تھک جاتا ہے میرال، تم سے بات کیے بغیر مجھے اب نیند نہیں آتی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ اچھا تو بتائیں، آج مسٹر پال کی طرف سے کوئی نئی ای میل آئی؟ پلیز میرال، ابھی کوئی بزنس کی بات نہیں، ابھی میں صرف تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میکال نے آنکھیں بند کر لی اور میرال کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرنے لگا۔ میکال نے آنکھیں بند کر لی اور میرال کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرنے لگا۔ دونوں کافی دیر تک یوں ہی دھیمی آواز میں باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ میرال کی آواز سنتے سنتے میکال گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اچانک موسم بدل گیا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ میرال لاؤنج کی کھڑکی سے باہر بدلتے موسم کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میکال جو آج اتوار ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس نے میرال کو کھڑکی کے پاس کھڑے بارش انجوائے کرتے دیکھا۔ میکال خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں اندر کھڑے ہو کر بارش دیکھنے کا کیا مزہ، چلو باہر چلتے ہیں۔ میکال نے اسے ٹیرس کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں میکال، میں بھیگ جاؤں گی، بارش بہت تیز ہے اور مجھے سردی لگ جائے گی۔ میرال نے گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ میکال نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ ٹیرس پر لے آیا۔ بارش کے ٹھنڈے قطرے فوراً ان کے چہروں اور کپڑوں پر گرنے لگے۔ میرال نے ہنستے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی، مگر میکال نے شرارت سے اس پر پانی کے چھینٹے اڑا دیے۔ میرال بھی ہنس پڑی اور اس نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے میکال پر پانی اچھالا۔ دونوں بچوں کی طرح بارش میں بھیگتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ ان کی قہے قہے بارش کی آواز کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت دھن بنا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میکال اچانک رکا اور اس نے میرال کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ بارش کے قطرے میرال کے چہرے سے پھسلتے ہوئے اس کی گردن تک جا رہے تھے۔ میکال کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اس نے میرال کے چہرے سے گیلے بالوں کی لٹیں ہٹائیں اور انتہائی نرمی سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔
میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی میرال، تم نے میری بنجر زندگی کو اپنے پیار سے سیراب کر دیا ہے۔ میکال نے سرگوشی کیا اور اس کے بھیگے ہوئے لبوں پر محبت کی ایک گہری مہر ثبت کر دی۔ میرال نے شرما کر اپنا چہرہ میکال کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بارش، وہ موسم اور وہ لمحہ ان کی محبت کا گواہ بن گیا تھا۔ اس رات ان کے درمیان باقی بچنے والے تمام فاصلے سمٹ گئے۔ میکال کی نرمی، اس کی محبت اور اس کے ہر لمس میں میرال کے لیے ایک سچی عقیدت تھی۔ انہوں نے اپنی ساری الجھنوں اور پچھتاووں کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لیا تھا۔ یہ ان کی محبت کی ایک انتہائی خوبصورت اور نئی شروعات تھی، جہاں غرور کی کوئی جگہ نہیں تھی، بس دو روحیں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ضم ہو چکی تھیں۔ اس خوبصورت رات کے چند دن بعد ایک شام میکال آفس سے جلدی آ گیا۔ اس نے میرال کو تیار ہونے کا کہا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ میرال ایک خوبصورت سے سرخ جوڑے میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میکال اس کی خوبصورتی دیکھ کر چند لمحوں کے لیے پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس بڑی اور پرانی لائبریری کی طرف لے گیا، جسے سالوں سے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ میکال نے لائبریری کا باہری لکڑی کا دروازہ کھولا تو میرال کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلے کی کھلی رہ گئی۔ پوری لائبریری کو انتہائی خوبصورت پھولوں اور پیلی رنگ کی دھیمی فیری لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ پرانی کتابوں کی خوشبو کے ساتھ گلابوں کی مہک مل کر فضا کو انتہائی سحر انگیز بنا رہی تھی۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس پر ایک خوبصورت سی کینڈل جل رہی تھی۔ میکال، یہ سب کیا ہے؟ یہ کتنا خوبصورت ہے! میرال نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خوشی سے پوچھا۔ میکال مسکراتا ہوا اسے اس میز کے پاس لے آیا۔ اس نے میز سے ایک انتہائی نفیس اور مہنگی سی خالی ڈائری اٹھائی جس کے اوپر ایک گولڈن رنگ کا قلم رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈائری اور قلم میرال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرال نے ناسمجھی سے اس ڈائری کو دیکھا اور پھر میکال کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کیا ہے میکال؟ یہ خالی ڈائری آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ میکال نے انتہائی عقیدت اور محبت سے میرال کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سچا جذبہ تھا جو میرال نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کی کتاب ہے میرال۔ میکال کی آواز انتہائی دھیمی اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ اس کے پچھلے تمام باب جہالت، انا اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان اوراق پر صرف ایک مغرور انسان کی کہانی لکھی تھی جسے رشتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم ان پچھلے اوراق کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ میکال نے ڈائری کا پہلا خالی صفحہ کھولا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم اپنے ہاتھوں سے ہماری اس نئی زندگی کا پہلا لفظ لکھو، کیونکہ میری اصل پہچان، میری اصل کامیابی اور میرا اصل وقار اب صرف تم سے شروع ہوتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ واحد سچ ہو جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر امڑ آیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص نے اسے نکاح کی پہلی رات اس قدر حقارت سے ٹھکرایا تھا، وہ آج اس طرح اسے اپنی زندگی کا محور بنا لے گا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ گولڈن قلم پکڑا اور آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے اس خالی صفحے پر لکھا، ایک نئی شروعات۔ میکال نے مسکرا کر وہ ڈائری اور قلم واپس میز پر رکھا اور میرال کو اپنے گلے سے لگا دیا۔ میرال نے انتہائی سکون سے اپنا سر میکال کے کندھے پر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لائبریری کی دھیمی روشنیوں اور پھولوں کی مہک میں کھڑے وہ دونوں اب دو الگ انسان نہیں رہے تھے۔ غرور، احسان، غلط فہمیوں اور تکبر کا وہ سارا کٹھن سفر طے کر کے آج وہ دو روحیں مکمل طور پر ایک دوسرے میں فنا ہو چکی تھیں۔ ان کی کہانی کا اختتام اسی محبت اور خاموش وقار پر ہوا تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گیا تھا۔